السلام علیکم۔ آفس سے چھٹی کے بعد سہیل گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس رات عجیب بات یہ تھی، اچانک بہت تیز سے بارش شروع ہو گئی اور سہیل کو گھر جانے کے لیے کوئی ٹیکسی یا رکشہ نہ ملا۔ پھر اس نے سڑک پر وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ بارش بھی بہت تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ پھر اس نے سڑک پر وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ بارش بھی تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے گھر جانے کے لیے شارٹ کٹ کچے راستے کا انتخاب کیا تھا، جو کہ اکثر سنسان اور ویران ہی رہتا تھا۔ اس کچے راستے میں تو عام حالات میں بھی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، اور وہ تو تھا بھی رات کا وقت اور بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ راستہ بالکل خالی تھا۔ سہیل تیزی سے قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا ہی رہا تھا۔ تیز تیز ہوائیں چل رہی تھی، بارش کا رفتار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ سہیل بارش سے بچنے کے لیے راستے پر موجود ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن بارش نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر اچانک آسمان سے برف باری شروع ہو گئی۔ اب سچ میں سہیل کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ بارش تو وہ جیسے کیسے برداشت کر ہی لیتا، لیکن برف باری سے کیسے خود کو بچاتا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک سہیل کی نظر سامنے ایک پرانے چھوٹے گھر پر پڑی۔ وہ گھر پرانا، کھنڈر اور خالی نظر آ رہا تھا۔ سہیل بنا کوئی وقت ضائع کیے اس گھر کی طرف چل پڑا اور بھاگتے ہوئے تیزی سے اس چھوٹے گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا، جو ہر طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ سہیل کو اس کے کمرے میں ایک عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ بارش کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سہیل وہیں کمرے میں بیٹھا بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سہیل کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 10 منٹ کے قریب ہو گئے۔ اچانک سہیل کو ایک بڑی لڑکی ہنسنے کی آواز آئی۔ سہیل کافی حیران ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر باہر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا، ہر طرف بارش اور پانی تھا۔ سہیل ایک بار پھر آ کر کمرے میں بیٹھ گیا، اسے اپنا وہم لگا۔ 2 منٹ بعد سہیل کو ایک لڑکی کی رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ سہیل اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ سہیل ایک بار پھر آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے وہ گھر کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی برف باری ختم ہوگی وہ فوراً یہاں سے نکل جائے گا، پتہ نہیں وہ آوازیں کس کی تھیں۔ پھر اچانک آسمانی بجلی چمکی، باہر گھر کے آنگن میں روشنی ہوئی اور اس روشنی میں سہیل نے دیکھا گھر کے بالکل آنگن میں ایک درخت کے نیچے بہت بڑی قبر تھی، جو کہ بہت پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ سہیل نے حیران ہو کر اس قبر کو دیکھا۔ وہ قبر گھر کے آنگن میں کیوں تھی، اور وہ کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ ایک بے اختیار سی کیفیت میں سہیل کھڑا ہوا اور گھر کے آنگن میں موجود اس قبر کی طرف جانے لگا۔ قبر کے پاس پہنچ کر سہیل اس قبر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس قبر پر ایک تختی لگی تھی۔ وہ کسی لڑکی کی قبر تھی جس کا نام نشودرا تھا، اور وہ کوئی 100 سال پہلے مر گئی تھی، لیکن اتنی پرانی قبر اس گھر کے آنگن میں کیسے؟ اس قبر کے پاس ایک چراغ بھی رکھا ہوا تھا، اور ماچس بھی۔ سہیل نے سوچا کمرے میں اندھیرے پہ بیٹھنے سے بہتر ہے یہیں چراغ کمرے میں لے جا کر روشنی کرے۔ یہی سوچ کر سہیل نے وہ چراغ قبر کے پاس سے اٹھائی اور اندر کمرے میں لے آیا تاکہ اندھیرا کم ہو سکے۔ سہیل وہ چراغ جلانے ہی والا تھا کہ اچانک سہیل کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، تم آ گئے، میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ سہیل نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ اس کا وہم ہی تھا، وہ اسے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اب سہیل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔
اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش رک چکی تھی۔ سہیل نے سوچا اب گھر واپس چلتا ہوں، یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اچانک سہیل کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ سہیل نے سامنے دیکھا لیکن اسے نظر کچھ نہیں آیا، تو جیسے پتھر ہو گیا۔ سامنے قبر کے پاس ایک خوبصورت دلہن ہاتھ میں موم بتی لیے بیٹھی تھی۔ سہیل حیران ہو کر رک گیا۔ وہ دلہن اس قبر کے پاس کب آئی تھی، یا پھر وہ پہلے ہی قبر کے پاس موجود تھی؟ لیکن اگر وہ پہلے قبر کے پاس موجود تھی تو اس نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ وہ دلہن مسکراتے ہوئے سہیل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سہیل سے بولی، مجھے یقین تھا تم ایک دن واپس آؤ گے۔ سہیل نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ سہیل کی بات سن کر اس لڑکی نے زوردار قہقہ لگایا اور بولی، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھتے ہو کون ہوں میں؟ سہیل نے کچھ شرمندگی سے اس لڑکی کو دیکھا اور بولا، سوری، مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ کا گھر ہے۔ پھر سہیل نے اچانک پوچھا، یہ قبر کس کی ہے؟ اس دلہن نے زوردار قہقہ لگایا اور بولی، میں نشودرا ہوں، یہ قبر میری تھی، میں 100 سال پہلے مر گئی تھی۔ پھر ایک چڑیل نے کہا، 100 سال بعد ایک آدمی آئے گا، وہ اس قبر کے چراغ کو جلائے گا اور تم اس سے شادی کر لینا، پھر تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ سہیل نے خوفناک انداز میں اس لڑکی کو دیکھا اور گھبراتے ہوئے بولا، مجھے اب چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر سہیل باہر کی طرف بڑھا۔ جب اس لڑکی نے کہا، 100 سال بعد اس گھر میں کوئی آیا ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ آہستہ آہستہ اس خوبصورت دلہن کی شکل تبدیل ہونے لگی اور اس کے بڑے بڑے دانت نکل آئے۔ سہیل بھاگتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولنے لگا، لیکن گھر کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی باہر کھڑی ہنستی ہوئی سہیل کو دیکھ رہی تھی۔ سہیل نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی اسے کرنٹ لگا اور وہ لڑکی آہستہ آہستہ بولنے لگی، یہ چڑیلوں کا گھر ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ سہیل نے جیسے ہی اس کی بات نہیں سنی، وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ اس گھر سے باہر نکل سکے، لیکن اس گھر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سہیل پھر ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ لیکن اس کمرے میں ایک بہت بڑی بلی تھی جو بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ بلی سہیل کو کمرے میں دیکھتے ہی سہیل پر حملہ کرنے لگی۔ سہیل جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا، لیکن سامنے وہی دلہن کھڑی تھی جو اس نے باہر کھڑے ہو کر دیکھی تھی۔ اس دلہن نے سہیل سے کہا، مجھ سے شادی کر لو نہیں تو مر جاؤ گے۔ سہیل نے کہا، تم ایک چڑیل ہو اور میں انسان، ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ چڑیل آگے بڑھی اور بولی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو مر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن جو اب چڑیل بن چکی تھی آگے بڑھی اور سہیل پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سہیل وہاں سے بھاگا اور وہ چڑیل اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ چڑیل کہہ رہی تھی، مجھ سے شادی کر لو، میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا، آج تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ سہیل بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار نما کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن وہ کمرہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا لیکن اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک خوفناک تہہ خانے میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف خون کی بدبو تھی اور خوفناک کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ دلہن سہیل کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی اور بولی، جب تک تم مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تم اسی تہہ خانے میں بند ہی رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن وہاں سے چلی گئی۔ تہہ خانہ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سہیل کا تہہ خانے میں دم گھٹنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے اور کیسے نکلے اس تہہ خانے سے باہر۔ ساری رات وہ یہیں سوچتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ تہہ خانے میں بند رہا۔ صبح وہ چڑیل دلہن نشودرا سہیل کے پاس آئی۔ اس دلہن کے ہاتھ میں کچھ پرانے زیور تھے اور اس نے سہیل سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ سہیل نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک روح ہو اور میں انسان، ہم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔
تم پلیز مجھے جانے دو۔ نشودرا نے غصے سے وہ زیور پھینک دیے اور بولی، جب تک تم سے شادی کر کے تمہارا خون نہیں پیوں گی میں اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگے اسی تہہ خانہ میں بھوکے پیاسے سڑتے رہو گے۔ یہ حکم دے کر نشودرا تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ سہیل کے لیے اس مصیبت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں طرف کھڑی موت تھی۔ وہ بھوکا پیاسا 2 دن سے اس تہہ خانے میں بند تھا اور اب موت اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ سہیل نے خواب میں ایک عامل کو دیکھا اور اس عامل نے سہیل سے کہا، بیٹا اگر تم اس قبر والی دلہن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے اسے اس قبر میں ڈال دو۔ سہیل نیند سے جاگ گیا اور اس کے ماتھے پر بہت ہی بڑا پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں تعویذ کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس تعویذ کو اس قبر میں ڈال دے گا۔ رات کو جب نشودرا دلہن اس کے پاس آئی اور اس نے کہا سہیل سے اس کا فیصلہ پوچھا تو سہیل نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، شادی ہم اس قبر کے پاس کریں گے۔ نشودرا خوشی خوشی راضی ہو گئی اور سہیل کو باہر لے گئی جہاں وہ اس کی قبر تھی۔ پھر نشودرا تیار ہوئی، اس نے زیور پہنے اور اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سہیل نے چپکے سے وہ تعویذ گلے سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ تعویذ دفن کرنے کے 1 منٹ بعد ہی ہر طرف دھماکے ہونے لگے۔ ہر طرف دھواں اٹھنے لگا۔ سہیل نے جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کسی قبر کے پاس نہیں، ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور وہ خالی نظر آ رہا تھا اور سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ سہیل نے خدا کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جی ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔